السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو سلسلہ انبیاء علیہم السلام جاری کیا اور ان پہ اپنی کتابیں نازل فرمائیں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید قرار پائی اور نبی علیہ السلام آخری نبی ٹھہرے۔ اب نہ کوئی آپ کے بعد نبی ہو سکتا ہے، نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہو سکتی۔ جس طرح آپ آخری نبی ہیں، آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ ہدایت کا جو سلسلہ اللہ نے منقطع فرمایا، تو اب اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داری اور یہ ڈیوٹی اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے افراد پہ ڈال دی، اور یہ بات بھی فرما دی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو حکم دیتے ہو معروف کا اور منکرات سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اپنے اپنے وقتوں میں معروف کے تعارف اور منکرات سے اجتناب کرنے کا اظہار اور اعلان جو انبیاء کرتے رہے علیہم السلام، اب یہ ذمہ داری امت کے افراد پہ آ پڑی۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے عظیم الشان اجتماع میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عمومی طور پہ یہ بات فرمائی کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے میری جتنی بھی باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دو، ولو
اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک حکم ہی کیوں نہ ہو۔ جس کسی کے پاس میرا کوئی حکم ہے، دین کی کوئی بات ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے کہ وہ یہ ذمہ داری آگے لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو خبردار کرے، لوگوں کو بتلائے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ براہ راست ڈالی، جن کی نبی علیہ السلام نے 23 سال تک تربیت کی، 1-2 سال کی بات نہیں، 23 سال تک انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، انہیں اللہ کا دین سمجھاتے رہے، انہیں اللہ کی باتیں بتلاتے رہے۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ وہ ہے جس نے ان امیوں میں اپنا رسول بھیجا، جسے ایک دوسرے اسلوب پہ اللہ ذوالجلال نے اس طرح بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مومنوں پہ ہم نے احسان کیا ہے، ایمانداروں پہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے ان میں ایک رسول مبعوث کیا، ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے یہ سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی یہ تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کی تربیت کرتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ آپ کے آنے سے پہلے یہ بالکل کھلی گمراہی میں تھے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے پہلے، آپ کے اعلان سے پہلے پوری سرزمین حجاز میں گمراہی ہی گمراہی تھی، لوگ اپنے اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ سے تعلق اور وابستگی منقطع لوگوں نے کر رکھی تھی، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بجائے بہت سے معبود انہوں نے پوجنے شروع کر دیے تھے۔ فرمایا اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، مگر میرے نبی کی تعلیم، ان کی تربیت کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، یہ اب صراط مستقیم پہ گامزن ہوئے، اندھیروں کو چھوڑ کے یہ نور پہ آئے، صراط مستقیم پہ آئے، میرے نبی کی تعلیم اور میرے نبی کی تربیت کے نتیجے میں۔ گویا سب سے پہلے معلم اس دین کے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرات صحابہ کرام پہلے طالب علم ہیں، پہلے متعلم ہیں، جنہوں نے براہ راست نبی علیہ السلام سے کسب فیض فرم کیا۔ اب انہی صحابہ کی یہ ذمہ داری لگائی جاتی ہے آخری دنوں میں کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میرا اگر ایک بھی حکم تمہارے پاس ہے تو تم لوگوں تک پہنچا دو۔ حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس امانت کو نبھایا، اس امانت کو پورا کیا، جو کچھ اپنے نبی سے سیکھا تھا من و ان وہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی دین آگے لوگوں تک اور امت تک پہنچانے کا فریضہ ادا کیا۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عموماً ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ بات اسی کی قبول کی جاتی ہے جو انسان قابل اعتبار ہو، جو قابل
اعتبار ہو، یاوہ گوئی کرنے والا نہ ہو، فسق و فجور سے پاک ہو، اس کی شہادت اور اس کے قول کو لوگ معتبر قرار دیتے ہوں کہ یہ آدمی قول کا پکا ہے اور بات کا سچا ہے، تبھی جا کے کوئی آدمی کسی کی بات کو تسلیم کرتا ہے، ورنہ کہتا ہے یہ اس کی بات کا کیا اعتبار، یہ تو بات پہ غلط باتیں کہتا ہے۔ صحابہ کرام پہ یہ جو ذمہ داری علی الاطلاق نبی علیہ السلام نے ڈالی، پہلے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے صحابہ کرام پہ پورا اعتماد تھا، پورا اعتماد تھا کہ یہ جن کی تربیت میں نے 23 سال تک کی ہے، جن کو میں نے تعلیم 23 سال تک دی ہے، اب ان کے پائے استقلال میں کسی اعتبار سے بھی جنبش نہیں آ سکتی، ایمان اور عمل میں ان کا قدم آگے بڑھے گا، یہ پیچھے نہیں پلٹیں گے، یہ قول و اقرار کے پکے رہیں گے، اس میں کسی اعتبار سے مداہنت کا شکار نہیں ہوں گے، یہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ سچی کہتے ہیں، غلط بات ان کی زبان پہ نہیں آتی، انہی باتوں پہ اعتماد کا نتیجہ تھا اور اس حقیقت کا سبب تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے سب کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ بلغوا انی ولو آیا، تم میں سے ایک کے بعد بھی ایک بات ہو تو وہ آگے لوگوں کو پہنچا دو، کیونکہ حضور کو ان پہ اعتماد تھا کہ کوئی بات یہ میری طرف سے غلط نہیں کہیں گے، ہر بات میری لوگوں تک من و ان پہنچائیں گے۔ اسی کے نتیجے میں علماء کا یہ عقیدہ اور یہ اصولی مسلک رہا کہ الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، ان کی عدالت، ان کی پاک دامنی، ان کی شرافت، ان کی نیک نیتی پہ کوئی دھبا اور کوئی اعتراض نہیں۔ جس طرح نبی اکرم علیہ السلام نے اعتماد کا اظہار کیا، نبی کو ماننے والوں نے بھی ان پہ اعتماد کا اعلان کیا۔ بات سمجھے، نبی علیہ السلام نے جس طرح ان پہ اعتماد کیا اور اسی اعتماد کے نتیجے میں انہیں اپنا نمائندہ اور اپنا سفیر بنا دیا اور اپنے دین کا ان کو مبلغ قرار دے دیا، ان کے اسی وصف کے نتیجے میں نبی کے پیروکاروں نے اس بات کا اظہار ببانگِ دہل کیا کہ الصحابۃ کلھم عدول، کے صحابہ سب کے سب عادل ہیں، وہ سب پارسا ہیں، پاک دامن ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اور نبی کے پیروکاروں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ اس طرح اعتماد اور اس طرح ان کے بارے میں اپنا گمان رکھا، اور یہ بات صرف امت کے افراد تک نہ رہی، اس سے بھی آگے دیکھیے کہ جس ذات کبریا نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس مالک عرش عظیم نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، متعدد مقامات پہ ان کی ثنا، ان کی تعریف، ان کی تحسین اور ان کی خوبیوں کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تذکرہ فرمایا اور اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ جس طرح کسی پہ پورا مان اور اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری امید پہ پورا اترنے والا ہے، کبھی بھی یہ میرے حکم سے روگردانی نہیں کرے گا، بالکل یوں سمجھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے بھی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اسی قسم کا اظہار الفاظ سے کیا۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ اکبر،
علامت ہے ان کے ایمان کی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دلوں پہ ہم نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. یہ کاتبہ کا لفظ یا کوتبہ کا لفظ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، ذرا پڑھ کے دیکھیے کس کس مفہوم میں اور کس معانی میں استعمال ہوا ہے. یہ آیت تو عموماً آپ سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. جس طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال جہاد فرض ہے. یعنی یہ صوم، یہ جہاد کیا ہے؟ تمہارے اوپر فرض ہے، لازم ہے. گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو ہم نے فرض قرار دے دیا ہے، لکھ دیا ہے ان کے دلوں پہ، ایمان منقش کر دیا ہے ہم نے. جس طرح پتھر پہ ایک لفظ کنندہ کر دیا جاتا ہے جس کو ہم نقش کل حجر کہتے ہیں، فرمایا اسی طرح ایمان کو ان کے دلوں پہ ہم نے منقش کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ اکبر، اور اپنے جبرائیل سے، اپنی روح سے، فرشتوں سے مصائب میں ان کے ساتھ ان کی معاونت ہم نے کی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا کہ یہ اس جنت میں داخل کیے جائیں گے جس میں نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں یہ رہیں گے خوش نصیب. اللہ ان پہ راضی اور وہ اپنے اللہ پہ راضی. اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ اللہ کی پلٹن ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کے مجاہد اور اللہ کے سپاہی ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سن لو غفلت شعاروں، سن لو، اور غفلت شعاروں سن لو. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا گروہ، اللہ کے یہ ساتھی اور سپاہی اور یہ مجاہد، یہی فلاح پانے والے اور سرخرو ہونے والے. بھائیو ذرا غور کریں کہ کن الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں کتنے مستحکم اور کتنے واشگاف الفاظ میں یہ بات فرمائی کہ ایمان ہم نے ان کے دلوں پہ لکھ دیا، یہ میرے سپاہی ہیں، یہ میرے مجاہد ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری پلٹن ہے. بتلائیے، اور جو اللہ کے سپاہی ہوں، جو اللہ کی فوج ہو، جو اللہ کی فوج ہو، آج کہتے ہیں جی فوج کے خلاف بات نہ کرو بغاوت کا کیس ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وہ ایک کو تو بغاوت کے کیس میں دھر لیا گیا نا جی، فوج کے خلاف بات کی، فوج کے خلاف بات کی، بغاوت کا کیس بنا دیا. اور جو اللہ کے فوجی ہیں ان کے خلاف زبان دراز کرنے والے اللہ کے باغی کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے باغی کیوں نہیں؟ تم ان کو جس طرح بھی تحفظ دو، لیکن اللہ کی فوج سے بغاوت کرنے والا وہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ساتھی نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کے ہاں سرخرو اور اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا. جو اللہ کی فوج سے بغاوت کرتا ہے، جو اللہ ذو الجلال والاکرام کی فوج کے بارے میں تانا زنی کرتا ہے، تم اپنی فوج کا تحفظ اپنے ملک کا تحفظ سمجھتے ہو، اور نبی اور اللہ ذو الجلال کے فوج کا تحفظ دین کے کا تحفظ ہے. جس طرح ملک کا تحفظ فوج کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہو، اسی طرح دین کا تحفظ محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں میں کے تحفظ میں بھی بنا ہے. کوئی فرق نہیں اس میں. دین کا تحفظ اس میں ہے، دین کی حفاظت اس میں ہے. اگر یہی فوجی، نبی کے یہی وفادار، اللہ کے یہی سپاہی، بتلاؤ بغاوت پہ اتر آئے، پلٹ جائیں میدان جہاد سے،
دولت ایمان کو ہاتھ سے چھوڑ دے، بتلائیے وہ اللہ کے سپاہی باقی رہ گئے؟ ختم نہیں، بلکہ اس سے اگلی بات دیکھیے، ایک دوسرے اسلوب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1400 صحابہ نبی علیہ السلام کے جلوں میں حدیبیہ کے مقام پہ جمع ہیں۔ اس پورے واقعے کا نقشہ رب ذوالجلال والاکرام نے 2 لفظوں میں ایک آیت میں کھینچا ہے، فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ، کہ کافروں نے حمیت جاہلیت کا ثبوت دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، قربانیاں ہمارے ساتھ ہیں، احرام ہم نے باندھے ہوئے ہیں، لڑائی کے سارے ہتھیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں، محرم یعنی حرمت کے مہینے میں آئے ہیں جس میں لڑائی منع ہے، ہم لڑائی کی نیت سے گھر سے نہیں چلے، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے یہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے، ہمارا راستہ مت روکو، ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے دو۔ مگر حمیت الجاہلیہ، جاہلانہ حمیت کے حامیوں نے کہا اگر آج ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ آنے کی اجازت دیتے ہیں تو یہ اس کا منطقی نتیجہ ہوگا کہ ہم ناکام اور محمد کامیاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدر میں ہم نے مار کھائی، احد میں ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا، احزاب میں ہم نے بلوا کرنے کے باوجود ناکامی لے کے واپس پلٹے۔ 6 ہجری میں احزاب میں غزوہ احزاب کے موقع پہ تفصیل نہیں، اشارے سمجھیے، یعنی بدر میں ناکامی ہوئی، احد میں کوئی حصہ ہمیں نہ ملا، اور احزاب میں پوری تبود اور کوشش اور بلوے کی صورت میں ساتھیوں کو جمع کر کے بھی ہم کسی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو پائے، اور وہاں سے جناب واپس پلٹے، خالی ہاتھوں واپس پلٹے۔ اور آج محمد کو مکہ مکرمہ میں آنے دے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ محمد کامیاب اور ہم ناکام، نتیجہ تو واضح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ، کہ کافروں نے جن کے دل میں حمیت جاہلیہ تھی انہوں نے تو یہ بات کہہ دی، مگر اس کے مقابلے میں فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ ذو الجلال والاکرام نے سکینت اور اطمینان اپنے نبی اور اپنے نبی کے ساتھیوں پہ لازم قرار دی کہ مطمئن رہو، تم پشیمان نہ ہو۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت کار فرمائے، تم خوش رہو، مطمئن ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ کیا فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ اکبر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، وہ علیم و خبیر ذات، کل شیء علیم، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، سرایا اور خفایا سے واقف ہے، دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، دل میں جو خیالات آتے ہیں اور دل جو چٹکیاں بھرتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، واقف ہے۔ فرمایا اس علیم اور خبیر ذات نے کیا کہا الزمہم کلمۃ التقوی، توحید اور تقوی کا کلمہ ان پہ لازم قرار دے دیا، اللہ اکبر، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وہ علیم و خبیر فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کے حقدار تھے، اللہ اکبر، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا، اور یہ اس کے اہل بھی تھے، ان کی صلاحیتیں، ان کا حق تھا، ان کا حق تھا، یہ اس کے اہل تھے، ان کی پوزیشن یہ تھی،
ان کے درجے اور مرتبے کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان کے لیے یہ کلمہ تقوی لکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا میرا یہ فیصلہ پوری بصیرت اور پورے علم کی بنیاد پہ تھا. اس لیے کہ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ذو الجلال ہر چیز کو جاننے والے ہیں. جس اس علیم ذات نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الزمہم کلمۃ التقوی، کلمہ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا ایمان، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، یہ ان کے دلوں میں اللہ نے خود لکھ دیا کہ یہ میرے تعلق دار ہیں، یہ مجھ پہ ایمان لانے والے ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ میرے پسندیدہ ہیں. اللہ اکبر. یہ میرے پسندیدہ ہیں، یہ میرے چنے ہوئے ہیں، یہ میرا انتخاب ہے، میں نے ان کو منتخب کیا ہے. اور یوں سمجھو کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. یہ میں نہیں کہتا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا. سب سے اتقی اور سب سے اطہر اور سب سے پاکیزہ دل اللہ نے محمد کا دل دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضور علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کو اپنی چاہتوں اور محبتوں کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. فرماتے ہیں اسی طرح امتوں میں، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں سب سے زیادہ انقا، سب سے زیادہ اتقی، سب سے زیادہ اورا، وہ کیا دل، کن دونوں کا دل دیکھا؟ محمد کے غلاموں کا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں افضل، اور امتوں میں محمد مصطفیٰ کی امت آپ کے صحابہ سب سے افضل رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان پہ کلمہ تقوی لازم قرار دیا. فرمایا یہ ان کے حقدار تھے، یہ ان کا اعزاز تھا، یہ ان کا مرتبہ، ان کے مرتبے اور منزلت کا تقاضا تھا کہ ہم ان کے دلوں پہ ایمان کو لکھ دیتے اور تقوی و طہارت ان کے لیے لازم قرار دیتے. بھائیو، یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے، ایک دو نہیں بلکہ کئی مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے بارے میں اسی طرح اپنی رضا کا اظہار کیا. بلکہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں کیا ہے؟ اس میں تو اس بات کا اعلان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کوئی ان کا داعیہ نہیں، کوئی ان کا مطالبہ نہیں. یہ اللہ کی فوج، یہ اللہ کا لشکر، یہ کوئی تگمہ نہیں چاہتے. ہاں تگمے لے کے بھی کئی تو وہ ہے نا جو مرے ہی جا رہے ہیں، تگمے لگا کے بھی مرے جا رہے ہیں کفار کے سامنے. لیکن یہ وہ تگمہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ تگمہ کیوں دیا انہیں؟ کہ یہ اپنے لیے تو بڑے ہی نرم اور کفار کے لیے بڑے ہی یہاں رجت قہقرا، بالکل الٹ. اپنوں کے لیے سخت اور کافروں کے لیے بھیگی بلی. جیسے وہ مرغی کو پھینک دینا پانی میں، تالاب میں، تو اس کی جو حالت ہوتی ہے وہی ہمارے یہ جناب یہ تگمے لگانے والوں کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساری قربانیاں کیوں ہیں؟ اپنوں سے محبت کیوں ہے؟ دوسروں سے لڑتے کیوں ہیں؟ یہ اللہ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ رکوع اور سجدے میں سر اور راتیں کیوں گزارتے ہیں؟ یبتغون
ورضوانا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ میرا اللہ راضی ہو جائے. میں پچھلے خطبے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ آج مسلمانوں نے اپنا یہ وصف بھلا دیا کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. اور جو کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. حدیث میں آتا ہے من آتا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے عداوت رکھتا ہے، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتا تو اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا یہ ایماندار. یہاں کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ سب کچھ کرتے ہوئے کوئی کلمہ سننا نہیں چاہتے، صرف ایک چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہم تم سے جزاک اللہ اور شکریہ کا کلمہ بھی سننا روا نہیں رکھتے. دے کے یہ نہیں کہتے جی بابا جی شکریہ، حضرت صاحب شکریہ، جزاک اللہ. وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں، ہم ان کی جزا کی نہیں اللہ کی جزا چاہتے ہیں. جس طرح رب نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، جنہوں نے اپنا مال چھوڑا، تن تنہا نکلے، مال بھی چھیننے والوں نے چھین لیا، گھر سے بھی وہ پردیسی ہو گئے، گھر بھی اپنا رہا نہ رہا، مال جو مکے میں تھا مکے والوں نے وہ بھی چھین لیا، اور وہ بھی تھے جن کو اپنی اولادوں سے محروم ہونے پڑا. حضرت ام سلمہ کی طرح، ذوالفجاجین کی طرح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جاتے ہیں. دو لباس کپڑے ہیں، دشمن کپڑے بھی چھین لیتا ہے. ماں سے جا کے تاٹ کے دو کپڑے لیتے ہیں، ایک آگے باندھ لیتے ہیں، ایک پیچھے باندھ لیتے ہیں. ان دونوں سے صدر پوشی کا کام لے کے محمد کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، گھر بار نہیں چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے. مال جاتا ہے جائے، ملک جاتا ہے جائے، وطن جاتا ہے جائے. مال و وطن کی محبت قربان ہے رب ذوالجلال والاکرام کی محبت میں. یہ تھے وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مثل ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے یہ تعریفیں قرآن ہی میں کی ہے؟ قرآن ہی میں نہیں، اور محمد کے غلاموں کی تعریفیں تو میں نے تورات میں بھی کی ہے، انجیل میں بھی کی. اللہ اکبر. محمد کے ساتھیوں کی تعریفیں ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. بتلائیے. اور جن کی تعریفیں تورات میں، جن کی تعریف انجیل میں، جن کی تعریف قرآن میں، جن کی تعریف محمد مصطفیٰ کی زبان میں، اب انہیں اپنی آنکھوں کا جھومر نہ بنائے، ماتھے کا جھومر نہ بنائے، آنکھوں کا نور اور ستارہ نہ بنائے تو بتلائے کیا بنائے؟ ان سے اپنی محبت کو اپنے ایمان کا ذریعہ نہ سمجھے تو کیا سمجھے؟ حیرت ہے کہ جو اس طرح ہمارے ایمان کا سبب بنے، آج ان کا ایمان ہمارے لیے زیر بحث بنا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سبحانہ و تعالی حضرات صحابہ کرام پہ اسی ایقان اور اسی ایمان اور اسی یقین کی دولت اللہ ذوالجلال ہمیں عطا فرمائے اور اسی پہ قائم اور اسی پہ دائم رکھے. نبی اکرم علیہ السلام نے اس حوالے سے اپنے احساسات کا اظہار کس طرح فرمایا، اس کی تفصیل اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.